تو بغل میں پکڑا تو بولے باندھی کے حکم میں آ چکی ہے، گلے کے اندر لاکٹ ڈالا ہے تو بولا وہ یہودی اور نصارا کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے۔ ہم نے کہا اب بھی اگر مسلمانوں کی آنکھ نہ کھلے تو نہ جانے کب کھلے گی۔ اللہ رب العزت ان تمام مسئلوں کو سمجھنے کی توفیق مرحمت کرے۔ سورہ مائدہ کی ابتدا ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ کے اندر، یہ سورہ مبارکہ صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری کے اواخر میں اور 7 ہجری کی ابتدا میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ احد کے بعد جب مسلمانوں کو بہت بڑا خسارہ اس میں ہوا تو گویا کہ مسلمانوں کے دل کے دھڑاس اور ان کی قوت، ان کی استقامت اور ان کی بعض لوگوں کی کوتاہیوں کی تلافی کا ذکر اس میں کیا گیا، اور اس میں خصوصاً حج کے مناسک کو بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں حج کس طرح کیا جائے، شعائر اللہ کی حفاظت کس طرح کیا جائے، بیت اللہ کے مقام میں تقدیس کو اس گویا کہ سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا۔ خصوصاً عیسائیوں کے عقیدے اور ان کے نظریے کو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بڑے واضح طور پر بیان فرمایا، اور خصوصاً مدینہ پاک جو مسلمانوں کی ریاست بن چکی تھی تو اب مسلمانوں کی یہ حکومت مدینہ پاک سے ارد گرد 200 میل تک پھیلی ہوئی تھی، تو اس سورہ مبارکہ کے اندر مسلمانوں کی تقدیس کو بیان کیا گیا اور کافروں کے اس وہم کو اور کافروں کے دل پر جو مسلمانوں کا دبدبہ تھا اس دبدبے کو بیان کیا گیا کہ مسلمانوں سے لڑنا اب کوئی مذاق نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں نے ایک ریاست قائم کر کے ایک پورا اپنے دستور کو تشکیل دے دیا ہے۔ اور سورہ مائدہ کے اندر سورہ نساء کی طرح گویا کہ ازواجی زندگی، تمدنی زندگی، معاشی، اقتصادی تمام مسائل کو اللہ رب العزت نے ان سورہ مبارکہ کے اندر ایک مکمل ملکی نظام کے تحت اللہ رب العزت معاشی، اقتصادی، تمدنی، گویا کہ ازواجی زندگی، گھریلو مسائل، کاروباری مسائل، تجارتی مسائل، ہر مسئلے کو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کر دیا تاکہ مدینہ پاک کی ریاست جب قائم ہو تو قرآنی فیصلے کے تحت گویا کہ مسلمان بزنس کر سکے، مسلمان تجارت کر سکے، اپنے گھر کو چلا سکے، سیاسی معاملات کو ڈیل کر سکے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے اندر مسلمانوں کے مکمل ان تمام باتوں کو گویا کہ بیان فرمایا، اور خصوصاً مسلمانوں کو ایک بات کی دعوت دی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلے کو ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اس میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کو بیان فرمایا، ایک تو اللہ سے ڈرو، دوسری چیز بیان کی گئی کہ وسیلہ تلاش کرو، اور تیسری چیز بیان کی گئی کہ جہاد میں شرکت کرو۔ ان تینوں چیزوں کو اس لیے آزماؤ تاکہ تمہیں اللہ فلاح دے۔ اس وسیلے سے مراد علماء نے لکھا ہے یہ وسیلے کا لفظ بالکل عام ہے، چاہے اس سے نماز کا وسیلہ ہو، چاہے اس سے اعمال کا وسیلہ ہو، چاہے اس سے کسی نبی کی ذات کا وسیلہ ہو، ہر قسم کا وسیلہ اس میں جائز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہاں سے مراد یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے نماز کو وسیلہ پکڑو، روزے کو وسیلہ پکڑو، حج کو وسیلہ پکڑو۔ ہم نے کہا نماز پڑھے بغیر، روزہ رکھے بغیر، حج کیے بغیر، زکات دیے بغیر تو بندہ متقی نہیں بن سکتا، اور اللہ نے تقوی کو الگ بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مسلمانوں متقی بن جاؤ، اور وسیلے کو تقوی سے ہٹا کر بیان کیا ہے کہ متقی بن جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، واو عاطفہ مغایرت کے ساتھ اللہ نے آگے بیان فرمایا اب تم اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ پھر جہاد کو اس سے ہٹا دیا کہ وجاہدوا فی سبیلہ، تیسری چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ کی راہ میں اب جہاد کرو۔ تو لہذا اس وسیلے سے نماز مراد لینا صحیح نہیں، اس وسیلے سے روزہ مراد لینا صحیح نہیں، لیکن اگر اس وسیلے سے نماز مراد لیا جائے تو اہل سنت کے موقف کے خلاف نہیں۔ جو صحابہ کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ نہیں چلتا تو کم سے کم وہ نماز جو غیر اللہ ہے اس پر تو آ کر اٹک گئے کہ جناب وہ وسیلہ بن سکتا ہے۔ جو پہلے آج تک یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی قسم کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تو وابتغوا الیہ الوسیلہ سے نماز کو اگر وسیلہ کہے تو کم سے کم نماز اللہ تو نہیں ہے نا، نماز اللہ تو نہیں ہے، کیا ہے مخلوق ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جناب نماز مخلوق، روزہ مخلوق، جملہ اعمال مخلوق، تو جب مخلوق کا وسیلہ جائز ہے تو مخلوق کے تاجدار تو بالاجماع میرے آقا ہے، تو جب مخلوق کے افراد کا وسیلہ جائز ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ کیسے ناجائز ہو سکتا؟ ایک بات۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ نماز کا وسیلہ جائز ہے
اب اگر ہم مولانا صاحب سے پوچھیں کہ نماز کیا چیز ہے، کہیں چلتی پھرتی نظر آتی ہے، کہیں دیوار پر لٹکی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں بازار میں بکتی ہوئی نظر آتی ہے، نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. میری حرکتوں کا نام نماز ہے، میری حرکتوں کا نام نماز ہے. نمازوں سے اگر نماز سے پوچھا جائے کہ نماز تیری تعریف کیا ہے، تو نماز کو اگر مجسمہ قرار دیا جائے تو وہ کہے گی ادائے مصطفیٰ میں ہوں. حضور کی اداؤں کا نام نماز ہے. نماز بننے میں میری آقا کی محتاج. میرے آقا اگر جھکتے نہ تو نماز نہ بنتی، میرے آقا کھڑے نہ ہوتے تو نماز نہ بنتی، میرے آقا سجدہ نہ کرتے تو نماز نہ ہوتی، میرے آقا اگر قاعدہ نہ فرماتے تو نماز نہ ہوتی. تو نماز بننے میں میرے آقا کی محتاج. واہ واہ، محتاج چیز کا تو وسیلہ جائز ہو گیا، جو اس کو وجود میں لا رہا ہے اس کا وسیلہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ جو اس کو وجود میں لا رہا ہے اس کا وسیلہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اب آئیے اس پر حدیث مبارکہ ہم دیکھتے ہیں. ابن ماجہ ترمذی شریف صفحہ نمبر 100 کتاب الدعاء، ابن ماجہ جامع المستدرک میں مرفوع حدیث موجود ہے. سرکار کے صحابی حضرت عثمان بن حنیف وہ کہتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نابینا شخص آیا. اس حدیث سے پاک کو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر بھی نقل کی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے. ابن ماجہ، ترمذی، جامع المستدرک، مسند امام احمد، طبرانی معجم الصغیر، ان 5 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. سرکار سے نابینا نے کہا حضور دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے. سرکار نے فرمایا پیارے تو صبر کر تو تیرے لیے بہتر ہے. میں کہا حضور پھر بھی آپ دعا تو فرما دیجیے. سرکار نے فرمایا اچھا ایسا کر، جا گھر جا، وضو کر، 2 رکعت نفل پڑھ. اور یہ عمل آپ بھی یاد رکھیے، علماء نے لکھا یہ عمل جو کرتا ہے تو اس سے ہر مسلمان کی حاجت برائی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ سرکار یہ خود حاجت کے لیے وظیفہ فرما رہے ہیں اور یہ صحیح سیاسی ستہ کی حدیثوں کے اندر ہے. سرکار نے فرمایا وضو کر، 2 رکعت نفل پڑھ اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر. اب کون سکھا رہا ہے یہ بات؟ ہاں، اب ان کے نزدیک تو ایسا لگے کہ سرکار معاذ اللہ خوشی کی دعوت دے رہے معاذ اللہ الیاذ باللہ. تو میں نے پہلے کہا کہ ان کا اسلام کی تعلیم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر ان کی تعلیمات کو مانا جائے، تقوی جوان کو پڑھا جائے تو سارے اسلام کو مشرک کہنا پڑے گا. تو سرکار کہتے ہو نابینا سے جا کر دعا کرنا اللہم انی، اے اللہ میں اسألوکا، تجھ سے دعا کرتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں بنبی رحمت، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، یا محمد، میرا آقا نے کہا یہ کہنا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی، بے شک میں، قد توجہت بک، میں آپ کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، ھذہ لتقضی، تاکہ اللہ میری حاجت کو پورا کرے. وہ نابینا کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنی دعا ختم کر کے اپنے ہاتھوں کو چہرے سے نہیں لگایا تو اللہ نے آنکھ دے دی. حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں میں نے دیکھا کچھ نابینا کی آنکھ آ گئی. ہم نے کہا دیکھو یہاں پر سارے مسئلے حل ہو گئے. سرکار نے خود وسیلہ سکھایا، یا محمد بھی سکھایا، اپنی ذات کا واسطہ بھی سکھایا. اب کہتے ہیں یار بات بھی ابن ماجہ کی ہے، ترمذی کا، اب کیا کریں؟ بولے کیا کریں، گنے کی مشین شریعت ایک اور پھیرا لگا لو. بولے تو زندگی کی بات تھی نا، یہ تو زندگی کی بات تھی، آپ تو انتقال کے بعد وسیلہ مانگتے ہیں. ارے میں نے کہا جناب تو انتقال کے بعد مانگنے وہ کیا ہو گیا؟ تو کہا انتقال کے بعد مانگنا شرک ہے. میں نے کہا یہ عجیب بنوری کام کا شرک ہے جناب، تو زندگی میں جائز ہو گیا تھا. یہ عجیب شرک ہے. اور بھائی شرک تو کسی صورت میں جائز نہیں ہوتا. مثلا کوئی بولے یار پنڈت کی پوجا ابھی مت کرو، اس کے مرنے کے بعد پوجا گویا کہ ناجائز ہو جائے گی، تو لہذا بت کی پوجا قریب سے کرنا جائز ہے، دور سے کرنا حرام ہے. یا جناب کوئی آدمی اگر زندہ ہو تو اس کو خدا کہہ دو، مرنے کے بعد اس کو خدا مت کہو. ہم نے کہا جس کو خدا کہہ دیا جائے تو وہ ہر صورت میں حرام ہے، وہ ہر صورت میں شرک ہے. شرک قریب اور بعید سے کوئی فرق نہیں ہوتا، شرک سے زندہ مردہ سے کوئی فرق نہیں ہوتا. پہلے قرآن نے کہا سیقول السفہاء من الناس، بے وقوف ہے وہ لوگ جو مصطفیٰ کے فضائل کو جانتے وقت آنکھوں کو بند کرتے ہیں. پہلے گزر چکا دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ نے ان کو بے وقوف کہا ہے کہ جو مصطفیٰ کی عظمتوں کو جاننے کے باوجود اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں. تو لہذا یہاں پر میرے مصطفیٰ کی عظمتیں ظاہر ہو رہی ہیں. سرکار نے خود وسیلہ سکھایا اور سرکار نے خود اس کی تعلیم دی. اگر یہ شرک ہوتا تو سرکار کہہ دے او میرے صحابہ سنو، ابھی میں زندہ ہوں نا تو یہ کر لو، میرے انتقال کے بعد مت کرنا. لیکن وابیوں آؤ ہم اس پر بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ میرے آقا انتقال کے بعد بھی زندہ ہیں. میرے آقا کو تم مردہ کہتے ہو. کل نفس ذائقۃ الموت، ان پر تو موت کی لذت صرف ایسی آئی تھی جیسا کسی مزے کو چکھا جاتا ہے. اگر یقین نہ آئے تو تمہارے علماء نے کتابیں لکھی تھی، پڑھنے کے لیے ہمیں چھوڑ دیا تھا شاید.
کتابیں تمہارے علماء نے لکھی تھی، پڑھنے کے لیے شاید ہمیں چھوڑ دیا تھا، تو گالیاں ہمیں مت دینا، ہمیں اپنا مخلص سمجھنا کہ لکھی تمہارے علماء نے، پڑھ کے ہم بتاتے ہیں۔ مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب آب حیات اٹھا کر دیکھ لینا، اس میں جناب انہوں نے پوری کتاب جو تقریباً 100 صفحے پر مشتمل ہے سرکار کے انتقال کے بعد زندہ ہونے پر لکھی ہے۔ تو جب سرکار کو زندہ تسلیم کرتے ہو تو جناب وسیلے کا انکار کیوں لازم آتا ہے؟ لیکن آئیے ایک حدیث پاک میں پھر پیش کر دیتا ہوں۔ طبرانی معجم الصغیر کے اندر حدیث موجود ہے، ابن تیمیہ نے اپنی کتاب فتاوی ابن تیمیہ کے اندر اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ یہی حضرت عثمان بن حنیف، سرکار کا دور گزر گیا، حضرت ابوبکر کا دور آیا، ان کا وصال ہوا، حضرت عمر کا دور آیا، ان کا وصال، اب حضرت عثمان غنی کا دور آیا۔ حضرت عثمان غنی دربار میں بیٹھے تھے، بڑے سخی تھے، ایک شخص حضرت عثمان غنی کے دربار میں آیا۔ یہ حدیث پاک کی واقعہ طبرانی معجم الصغیر کے اندر موجود ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی کے پاس آتا تو حضرت عثمان غنی اس کی طرف التفات نہیں فرماتے، توجہ نہیں کرتے، وہ بڑا پریشان ہوا۔ حضرت عثمان بن حنیف جو سرکار کے پاس اس زمانے موجود تھے، وہ حضرت عثمان غنی کے پاس تھے، انہوں نے اس شخص کو دیکھ لیا۔ جب وہ شخص دربار سے نکلنے لگا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا کیوں پریشان ہے؟ کہا میں عثمان غنی کے پاس آیا ہوں، امیر المومنین کے پاس، وہ میری طرف توجہ نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا ایک عمل بتاؤں تو کرے گا تو تیرا کام ہو جائے گا، اور عثمان غنی تیری ہر بات مان لیں گے۔ اس نے بولا کیا؟ کہا سن، میں ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک نابینا آیا تھا، تو سرکار نے یہ دعا اس کو کہی تھی تو میں تجھے کہہ دیتا ہوں، تو تو جا 2 رکعت نفل پڑھ اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر، اللہم انی اسألک واتوجہ بک یا محمد انی قد اتوجہ بک الی نبی رحمت ہذہ لتغضى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ اللہ میری اس بات کو گویا کہ پورا فرما لے۔ ابن ماجہ میں کم اور زیادہ کے الفاظ سے یہ حدیث میں گویا کے الفاظ موجود ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جناب وہ جب لوٹ کر آیا تو حضرت عثمان غنی نے ان کو گیٹ پر ہی دیکھ کر کہا ادھر آؤ، قریب بلا کر اپنے پاس بٹھا کر کیا چاہیے؟ سارے کام اس کے سنے، کہا اور کچھ چاہیے؟ کہا نہیں۔ جب وہ جانے لگے تو حضرت عثمان بن حنیف رستے میں مل گئے، کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو، یہ کوئی فضائل اعمال کا ذکر نہیں ہے، یہ حدیث کی کتاب میں واقعہ ہے۔ ہاں یہ حضرت عثمان بن حنیف ہے، معجم الصغیر میں یہ واقعہ موجود ہے حدیث کی کتاب کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے مجھے کیا عمل سکھا دیا تھا کہ آج حضرت عثمان غنی جو میری طرف ملتفت نہیں ہوتے تھے، آج انہوں نے میرا سارا کام کر دیا۔ انہوں نے کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہی دعا میں نے سرکار کو ایک نابینا کو سکھاتے ہوئے دیکھی تھی تو میں نے تجھے سکھا دی۔ اب دیکھیے یہ واقعہ وہاں سے بھی ثابت ہے، تو لہٰذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے وسیلہ طلب کرنا جائز ہے، چاہے سرکار ہو، نبی ہو یا غیر نبی، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عباس نے کا وسیلہ بخاری شریف حدیث ہے، حضرت عمر نے حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کر کہا مولا تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو بارش کا نزول فرما۔ تو اس حدیث پاک میں اس بات کی دلیل ہے، اس میں یہ نہیں کہ سرکار کا وصال ہو گیا تو اب سرکار کے وسیلے کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ اس میں اس بات کی ضرورت ہے تاکہ حضرت عمر ایک دلیل قائم کر دے کہ غیر نبی بلکہ صالحین کے وسیلہ بھی پکڑا جا سکتا ہے، صالحین سے بھی وسیلہ گویا کہ پکڑا جا سکتا ہے، بالاجماع طور پر جائز ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آخری مسئلہ سماعت فرما لیجیے جو یہاں پر بیان کیا گیا، قسم کے کفارے کو بیان کیا گیا کہ بعض لوگ قسم اٹھا لیتے تھے اور قسم کو توڑ دیتے تھے، تو اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر قسم کو بیان کیا اور کہہ دیا کہ جناب قسم کا کفارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے صبح اور شام، 10 مسکین ہو، 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلایا جائے، یا اگر ایک مسکین کہیں مل جائے تو ایک ہی مسکین کو صبح شام 10 دن تک گویا کہ کھانا کھلایا جائے، اور یہ گویا کہ اس کا کفارہ ہے، یا پھر 3 دن وہ روزے رکھے، لیکن روزے جب رکھے جب کھانا کھلانے کے پیسے نہ ہو، روزے جب رکھے جب کھانا کھلانے کے پیسے نہ ہو، کھانا کھلانے کے پیسے ہو روزے نہیں رکھتا، روزے رکھ رہا ہے کھانا کھلانے کے پیسے ہے تو اب یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، کھانا کھلانے کے پیسے نہیں ہے، وہ 3 دن کے روزے رکھے تو قسم کا کفارہ گویا کہ ادا ہو جائے گا۔ اور کفارہ کب لیا جائے گا یہ بھی سماعت فرمائیے۔ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، اللہ کی قسم ہے، تو قسم توڑنے کے بعد کفارہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ پہلے کفارہ دیتے ہیں بعد میں بات کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ تو ہم گناہ سے بچ جائیں، تو جناب قسم کو توڑنا ہی گناہ ہے، اب اس سے گناہ سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، تو جب قسم ٹوٹے گی تو کفارہ لازم ہوگا، تو پہلے قسم کو توڑا جائے گا اس کے بعد کفارہ دیا جائے گا، اور کفارے کی صورت وہ ہے جو آپ کے سامنے بھی بیان کر دی گئی۔ یہاں پر مسلمانوں کو ایک درس دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایمان والو میرے نبی سے بار بار ہر مسئلہ مت پوچھا کرو، میرے نبی سے ہر مسئلے کی وضاحت مت پوچھا کرو،
کیونکہ اگر میرے نبی نے وضاحت کرنا شروع کر دی تو تم ہم پر بھاری ہو جائے گا. میرے نبی جو تم کو کہہ دینا اتنی بات کو تم مان دیا کرو. اس آیت کے متعلق امام راضی نے لکھا ہے کہ لوگ سرکار سے بہت تفصیلی سوال کرتے تھے. حضور میری اٹھنی گھوم گئی ہے, حضور بارش نہیں آ رہی ہے, حضور آپ فلاں کام کر دیجئے, حضور میرے باپ کا نام کیا ہے. تو اس قسم کے سوالات سرکار سے بار بار کیے جاتے تھے جس سے سرکار کی طبیعت کے اندر جو خلجان پیدا ہوتا تھا. تو اللہ رب العزت نے مومنوں کو کہہ دیا ایمان والو میرے رسول سے تفصیلی سوالات مت کرو, کیونکہ پہلی امتیں بھی جو ہلاک ہوئی ہے وہ بار بار کثرت سوال کی وجہ سے. میرے نبی سے کثرت سوال مت کرو. ایک دفعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ گر ہیں, آپ نے حج کے احکام نازل ہوئے تو آپ نے اس کا ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد فرض لکم الحج فحجوا, اے ایمان والو اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے تم حج کرو. ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا اکل عام یا رسول اللہ, حضور ہر سال حج فرض ہے. سرکار خاموش ہو گئی. پھر سرکار نے خطبہ دیا اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے فحجوا تم حج کرو. اس نے پھر سوال کیا کہ حضور کیا ہر سال حج کریں, آپ جو کہہ رہے ہیں حج کرو. تو سرکار خاموش ہو گئی. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ سرکار نے کہا حج کرو تو مطلق کہا تھا تو مطلق کے فرق پر عمل مطلق ہوتا ہے, یعنی ایک حج کر دیا جائے تو فرمان پر عمل ہو جاتا ہے. لیکن وہ اپنی تفصیل کے لیے بار بار پوچھتے ہیں کہ حضور ہر سال ہر سال ہر سال. اسی دفعہ سرکار نے فرمایا لو کنت نام لوجبت, یہ مجھ سے جو تم بار بار پوچھ رہے ہو نا کہ ہر سال اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے گا. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو فَإِذَا أَمَرْتُكُم بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ, مسلم شریف, وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ, میں جس بات کا حکم دوں نا صرف اتنی باتوں کو مانو, اور جس بات سے میں منع کر دوں اس سے باز آ جاؤ. تو یہاں پر علماء نے لکھا اس آیت میں اس واقعے میں اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا کو اس بات کا اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہیں فرض کر دیں, جس چیز کو چاہیں جس کے لیے فرض نہ کریں. حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے جس نے روزے میں گویا کہ اپنی بیوی سے مجاہنت کر لی, سرکار کے پاس پہنچے, کہا حضور مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا. سرکار نے فرمایا 60 روزے رکھو. کہا حضور پہلے روزے میں یہ حال ہے. مسلم شریف, بخاری شریف, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, ان سیاستوں میں تقریباً 6 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. علماء نے اس حدیث کو حدیث مشہورہ لکھا ہے. حدیث مشہورہ سے قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے تو حدیث مشہورہ بھی لکھا ہے. ابن حجر مکی, ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ یہ حدیث پاک حدیث مشہورہ ہے. اصول شاشی کے اندر کفارے کی بحث کے حاشیے میں گویا کہ حدیث پاک کو حدیث مشہورہ لکھا گیا ہے. تو جب وہ شخص سرکار سے کہتا حضور میں نے روزہ توڑ لیا میں کیا کروں, سرکار نے فرمایا روزہ تو نے توڑ لیا تو 6 مہینے, اب تو ایسا کر کے 60 روزے رکھ. کہا حضور پہلے روزے میں یہ حال ہے میں 60 روزے کیسے رکھوں گا. سرکار نے فرمایا اچھا نہیں رکھ سکتے ہو. کہا نہیں. کہا جاؤ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہا حضور میں سب سے بڑا مسکین ہوں تو میں کس مسکین کو کھانا کھلاؤں. سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اب دیکھیے قرآن نے جو فیصلہ دیا تھا سرکار نے بتا دیا کہ روزہ رکھ مسکین کو کھانا کھلاؤ. وہ کہہ رہا حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے. فرمایا بیٹھ جا. جب وہ بیٹھ گئے کچھ دیر کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ تھال لے کر ایک شخص پہنچا, اس میں کھجوریں تھی. بعد میں ایک عورت المختصر کھجور کا تھال پیش کیا گیا. سرکار نے فرمایا وہ آدمی کہاں ہے جو روزے کے کفارے کی بات کر رہا تھا. اس نے کہا حضور میں یہاں پر ہوں. سرکار نے کہا چلو تھال اٹھاؤ. اٹھایا. کہا جاؤ مدینے کے سارے غریبوں میں تقسیم کر دو تاکہ تم سے کفارہ ہو جائے. اس نے کہا حضور مدینے میں تو مجھ سے بڑا کوئی غریب ہی نہیں. فضحی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے مسکرایا یہاں تک کہ میرے آقا کے دندان مبارک نظر آ گئے. سرکار نے فرمایا جا خود کھا گھر والوں کو کھلا کفارہ ہو جائے گا. جا خود بھی کھا گھر والوں کو کھلا دے کفارہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. کوئی مولوی ایسا فتویٰ دے سکتا ہے؟ کوئی مفتی اعظم محدث اعظم شیخ الہند شیخ الپاکستان ایسا فتویٰ دے سکتا ہے؟ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہیں اور یہ میرے آقا کا اختیار ہے کہ احکام آپ پر تفویض کر لیے گئے ہیں. مسند امام احمد بن حنبل کے اندر مرفوع حدیث موجود ہے. میرے آقا نے سے ایک شخص نے کہا حضور اسلام کو لاؤں گا لیکن ایک شرط پر. میرے آقا نے فرمایا پیارے کیا شرط ہے؟ کہا 2 وقت کی نماز پڑھوں گا 3 وقت کی نہیں. کوئی فتویٰ دے سکتا ہے؟ بقول مودودی صاحب کے نبی کا کام تو صرف پیغام دینا ہوتا ہے. میرے آقا نے کہا چل جتنی پڑھنی پڑھ لے باقی رہنے دے, جتنی پڑھنی پڑھ لے باقی رہنے دے. اللہ اکبر. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات ہے جو آپ کی طرف تفویض کر دیے گئے ہیں. اور میرے آقا نے فرما دیا لو کنت نعم, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرا آقا فرماتے لو کنت نعم لوجبت, خدا کی قسم ہاں کہہ دوں تو احکام فرض ہو کر رہ جائیں. بس میں جس چیز کا حکم دے دوں تو خاموشی سے اس کو چپ کر کے مان لیا کرو. کہیں تفصیل پوچھنا شروع کر دی نا اور میں تفصیل بنانا شروع کر دوں تو یاد رکھنا یہ ساری تفصیلیں تم پر اتنی بھاری ہو جائے گی کہ تم عمل نہیں کر سکو گے. تو مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء, ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ یہ میرے محبوب جس کی زبان پر میں خود بولتا ہوں
ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے مصطفیٰ اگر کہہ دیں تو تم پر کوئی مصیبت گویا کہ وہ بھاری نہ پڑ جائے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اقدس کی حفاظت تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے ممانعت عطا فرمائی ہے. اور اس بات میں اشارہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آپ کی عزت اور تقریم، آپ کی وجاہت، آپ کے مقام شوکت کے لیے مقام دیا ہے کہ میرے آقا جو چاہیں، جس کے لیے چاہیں، جس احکام کو چاہیں فرض کر لیں، جس احکام کو چاہیں خاص کر لیں، جس احکام کو چاہیں منع کر لیں. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات ہیں، کیونکہ آپ بانی شریعت ہیں، آپ منبع شریعت ہیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. ایک آخری حدیث پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا. مسلم شریف کتاب الرضاعات کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ایک صحابی تھے، وہ چھوٹے سے بچے تھے، وہ ایک عورت کے گھر میں آتے جاتے تھے. اس عورت کے گھر میں بچے نہیں تھے تو وہ اس بچے سے بہت محبت کرتی تھی. وہ صحابی جوان ہو گئے، پردے کے احکام نازل ہو گئے. اب وہ گھر میں تو آ نہیں سکتے تھے کیونکہ منہ بولی ماں سے تو پردہ ہے، منہ بولی بہن سے پردہ ہے. گویا کہ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اس صحابیہ نے رو کر عرض کیا، حضور مجھے اس بچے سے بہت محبت ہے. اب وہ بالغ ہو گیا ہے، شریعت کے احکام بھی نافذ ہو چکے ہیں، لیکن حضور میرا دل اس بچے کے بغیر لگتا نہیں ہے، میری نظر میں وہ مجھے اسی طرح بچہ لگتا ہے. تو حضور آپ اجازت فرما دیجئے کہ وہ میرے گھر آیا کریں. کسی مولانا کے گھر میں اگر ایسے جانے کی اجازت ہو تو مولانا فتوا دے تو پیچھے نماز پڑھنا لو چھوڑ دو کہ مولانا صاحب کیا کر رہے ہو، گھر کو کیا بنا رکھا ہے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں رضا مشکل سے ڈریے. جب نبی مشکل کشا ہو، میرے آقا نے فرمایا اچھا تجھ سے محبت کرتی ہے؟ کہاں. اب دیکھیے حرمت رضاعت کب ثابت ہوتی ہے؟ 2 سال کی عمر میں. کب ثابت ہوتی ہے؟ 2 سال کی عمر میں. 2 سال سے ایک دن بڑھ جائے تو کوئی مجتہد ہو یا محدث ہو نہیں جائز کر سکتا. لیکن شریعت کیا ہے جو میرے مصطفیٰ کہہ دے. ایمان ہے، قال مصطفی، قرآن ہے، حال مصطفی. میرے آقا نے فرمایا ایسا کر، اپنا دودھ کسی پیالے میں نکال اور اس صحابی کو پلا دے، وہ تیرا بیٹا بن جائے. اور گویا کہ دودھ انہوں نے پیالے میں نکال کر اس صحابی کو دیا، انہوں نے پی لیا اور بیٹا بن گیا. اللہ اکبر. یہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات ہے. لا ورب العرش، جس کو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ایمان پہ دے موت. مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. مولا کریم ان حدیث کی برکتوں سے تیرے پیارے محبوب جس کو تو نے ایسے وقت سے مختار بنایا ہے، اس کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، اس کی سفارش ہمیں نصیب فرما، ان کی نظر کرم ہمیں نصیب فرما. کل قیامت کے دن ان کا قرب نصیب فرما، کل قیامت کے دن جنت میں ان کا پڑوس عطا فرما. مولا کریم بار بار ان کی مزار اقدس کے لیے مدینہ منورہ حاضری نصیب فرما. مولا کریم قبر کو ان کے جلووں سے گلے گلزار فرما، محشر کو ان کی رونق سے گلے گلزار فرما. مولا کریم ان کی شفاعت کا ہمیں مستحق بنا دے. ایمان پہ دے موت. مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.